सल्लल्लाहु अलैका या अबा अब्दिल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रहमतल्लाहिल वासिआ सल्लल्लाहु अलैका या बाबा नजातिल उम्मा सल्लल्लाहु अलैका या अबल फضलिल अब्बास सल्लल्लाहु अलैका या अलीयुल अकबर सल्लल्लाहु अलैका या अलीयुल असगर सल्लल्लाहु अलैका या कासिम इब्न अल हसन सल्लल्लाहु अलैकुम या शुहदा अत्तफ सल्लल्लाहु अलैकुम या अहल बैतिन नुबुव्वा व मादिन रिसाला मा खाबा मन तमस्सका बिकुम व अमिना मन लजा इलैकुम या अहलल इस्मति वत्तहारा सल्लल्लाहु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैके या अज़ीज़तज़ ज़हरा अस्सलामु अलैके या उम्मल बुदूरिस सवातिअ या फ़ातिमतु बिन्त हिज़ामिल किलाबिया अल मुकन्नातु बि उम्मिल बनीन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। करबला अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के मुसीबत, मुश्किलात, दर्द और दुख को, और वो जो इस दुनिया ने अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को पहुँचाया, उसको आश्कार करने का मरकज़ है। अल्लाह ने जो अता किया अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को, उसे फ़ज़ाइल कहा जाता है। अल्लाह ने अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को जो अता फ़रमाया, उन्हें फ़ज़ाइल कहा जाता है, फ़ज़ीलतें कहा जाता है, और वो बुज़ुर्गवारियाँ हैं, अताएँ हैं, इनायत है, इमामत है। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को जो अल्लाह ने अता फ़रमाया, रिफ़अत है, बुलंदी है, हिदायत है, हादी होना है, अल्लाह ने अता फ़रमाया। क्यों ना हो, ये अल्लाह की तरफ से चुने हुए हैं, ये मुज्तबा हैं, ये मुस्तफ़ा हैं, और इज्तिबाइयत और मुस्तफ़ाइयत अल्लाह तबारक व तआला ने इनके दर से लिखी है। इन्हें जो अल्लाह ने बनाया, ऐसा बनाया कि इनके बाद कोई भी इन जैसा ना हो सका। इसीलिए इन्हें अल्लाह ने मिशअले हिदायत करार दिया, और ऐसा करार दिया कि इनके पीछे चलना है हर किसी ने। इसी वजह से इनकी तासी करना, इनकी पैरवी करना, इनकी इत्तिबा करना कौम, मिल्लत, लोगों के लिए इज़्ज़त है, शराफत है। फ़ख्र का को के मना किया गया, लेकिन अगर बात फ़ख्र की आए तो हकीकत फ़ख्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मोहब्बत करना होगी, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की इताअत करना होगी। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को अल्लाह ने वो इज़्ज़त अता फ़रमाई है कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम जैसा कोई ना हो सका। मलक हों या इंसान, जिन्नात हों या हैवान, सब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को मुक़्तदा मानते हैं, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की पैरवी करते हैं। जिसने अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की पैरवी की, इज़्ज़त पा गया, और जिसने अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का एहतराम किया, वो मुहतरम हो गया, और जिसने अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की विलायत का इक़रार कर लिया, वो मोमिन हो गया। हकीकत ईमान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की विलायत है। बातें अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से ही हैं, और कलाम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से ही है। मजलिस होती ही वो है जहाँ पर बैठने के बाद तज़किरा हो,
امیر المومنین علیہ السلام و اہل بیت علیہ السلام کا، ورنہ محفل بھی لعنت بن جایا کرتی ہے۔ اگر محفل کو رحمت بنانا ہے تو اہل بیت علیہ السلام کا ذکر ضروری ہوا کرتا ہے، اور جہاں پر اہل بیت علیہ السلام کا ذکر ہو وہاں پر اہل بیت علیہ السلام کے متعلقین کا ذکر بھی لازمی ہو جاتا ہے، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام سے جس نے ربط کیا وہ قابل ذکر ہو گیا، جس نے اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کیا وہ ذاکر ہو گیا، اور اہل بیت علیہ السلام سے ہی ہر چیز کو ہونا نصیب ہوتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو۔ کیوں نہ ہو؟ اس لیے نہ ہو کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرار دیا ہے لولاک لما خلقت الافلاق، ان کے سبب سے ہر چیز کو وجود عطا ہوا ہے، اور انہی کے صدقے میں ہر ذی روح کو سانس لینا نصیب ہوا ہے، اور ہر رشد پانے والے کی رشد میں اگر کوئی تاثیر ہے، کوئی حسن ہے، کوئی شیرینی ہے، کوئی رویدگی ہے تو وہ اہل بیت علیہ السلام کے سبب سے ہے، ورنہ اگر کوئی بھی چیز تھوڑا سا تعلل کرے، تھوڑا سا سوچ بچار میں مبتلا ہوئی، تھوڑی سی تاخیر میں مبتلا ہوئی تو اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں تھوڑے سے تعلل کا شکار ہونا، تاخر کا شکار ہونا اس کے رتبے میں کمی کا سبب بن گیا، اور جس نے انکار کر دیا ویسے ہی وہ شجرہ خبیثہ ہو گیا۔ اہل بیت علیہ السلام کی مخالفت کا نام ہی شجرہ خبیثہ ہو جانا ہے، کیونکہ خبث اور خباثت و نجاست اہل بیت علیہ السلام سے دور ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کے قرب کا نام اللہ تبارک و تعالی نے طہارت، پاکیزگی اور نیکی و عبادت رکھا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے جس چیز کو عزت عطا فرمائی ہے اہل بیت علیہ السلام کے سبب سے عطا فرمائی ہے، اور اسی عزت میں جس دسترخوان پہ ہم بیٹھے ہیں یہاں پر ذکر کر رہے ہیں، یہ دسترخوان ہے کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کی نسبت سے ہے۔ نہ جانے کہاں کہاں سے مومنین نے اس دسترخوان میں اپنا حصہ ملایا ہے، اور اس حصہ ملانے میں بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا سے توسل کیا ہے۔ آج کا دن بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا سے چاہتا ہے کہ توسل کیا جائے، وہ بی بی جن کے نام کا توسل ہماری دعائیں پوری کر دیتا ہے۔ بی بی سلام اللہ علیہا کے توسل میں چند چیزیں کی جائیں تو دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ 14 مرتبہ درود پڑھ کر بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کے نام پر ہدیہ کیجئے، دعا میں مانگیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو واسطہ دیجئے بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول کر لیتا ہے۔ نظر کیجئے بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کا دسترخوان بچھائیں گے، بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کے نام پر رزق تقسیم کریں گے، جب آپ کی منت پوری ہو جائے تو آپ دسترخوان بچھائیے، حسب توفیق جو میوے، جو پھل، جو کھانا میسر کر سکتے ہیں وہ جمع کیجئے، اور یہاں پر بیٹھ کر 100 مرتبہ درود پڑھیے، اور 1 مرتبہ دعائے توسل پڑھ کے بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کے نام 1 مرتبہ سورہ فاتحہ ہدیہ کیجئے۔ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کے توسل سے آپ کی دعائیں پوری تو ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہو جائیں گی۔ خداوند متعال کی بارگاہ کے اندر بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کا بہت بڑا مقام ہے۔ اس مقام کا اظہار امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، اظہار کیا مولا امیر المومنین علیہ السلام نے جناب عقیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اے عقیل، اے بھیا، جناب عقیل شجرہ پہچاننے والوں میں، نصابین میں سے، جناب نسب پہچاننے والوں میں سے جناب عقیل کا نام آتا ہے، جو کہ چہرہ دیکھ کر 7 پشتیں بتا دیا کرتے تھے۔ جناب عقیل کا نام بہت بلند تھا۔ اس سلسلے میں اب جناب عقیل کو جناب امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، اب میں یہ کہتا ہوں امیر المومنین علیہ السلام نے جو جناب عقیل علیہ السلام کو فرمایا تو کیا اس نظریے سے فرمایا کہ امیر المومنین علیہ السلام نہیں جانتے؟ نہیں، امیر المومنین علیہ السلام تو وہ ہیں جو تلوار اس وقت چلاتے ہیں جب 70 پشتوں میں دیکھ لیتے ہیں کہ کوئی شیعہ تو نہیں ہے، کوئی ہمارا چاہنے والا تو نہیں ہے اس کی پشت کے اندر، ورنہ امیر المومنین علیہ السلام کی تلوار قتل نہیں کرتی۔ قصے آپ کے سامنے ہے، جریان آپ کے سامنے ہے۔ جناب مالک اشتر آئے، کہنے لگے مولا میں نے اتنے قتل کیے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا میں نے بھی اتنے ہی قتل کیے ہیں۔ جناب مالک اشتر کے چہرے پر تبسم آیا، فرمایا مولا میں نے آپ کے برابر قتل کیے دشمن اہل بیت۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہاں اے مالک اشتر، تم نے ہمارے برابر دشمنوں کو قتل کیا، لیکن تمہارے قتل کرنے میں اور ہمارے قتل کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جب تم قتل کرتے ہو تو تم دشمن اہل بیت
देखकर सामने वाले को कत्ल कर देते हो, लेकिन तुम्हारी निगाह उसकी अगली पुश्त के ऊपर नहीं होती है। हम जब कत्ल करते हैं तो हमारी निगाह उसकी 70 पुश्तों तक होती है, फिर हम कत्ल करते हैं। लिहाजा अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का इल्म वो है जो 70 पुश्तों तक पहुंचता है, 70 नस्लों तक देख लिया करता है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को क्यों नहीं मालूम था, या माज़अल्लाह हम नहीं कहते मालूम नहीं था, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने किस लिए कहा जनाब अकील अलैहिस्सलाम को, के लिए हमारे लिए ऐसी खातून तलाश कीजिए कि जिनके सुल्ब में तासीर हो, ऐसी तासीर हो, बहादुरी हो, ऐसी बहादुरी हो जो करबला में मेरे हुसैन का सिपा सालार दुनिया में लेकर आ सके। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को पता था। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने अपने भाई को इसलिए कहा ताकि दुनिया को पता चल जाए कि फ़कत मैंने ही नहीं चुना है, जिसे तुम भी मानते हो उन्होंने भी मेरे लिए इस चीज़ को इख्तियार किया है। या दूसरा सबब ये भी हो सकता है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम दुनिया में बताना चाहते थे जनाब अकील अलैहिस्सलाम के ज़रिए से भी और बनी किलाब कबीले के ज़रिए से भी कि एक करबला बरगुज़ार होनी है। जनाब अकील अलैहिस्सलाम ने कहा कि हमने आपके लिए देखा कि ख़ानदान बहुत हैं, लेकिन बनी किलाब के अंदर एक खातून है जिन्हें हम समझते हैं कि आपके लिए सिपा सालार का सबब बनेंगी। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने रिश्ता भेजा। जनाब किलाब घर में गई, जनाब फातिमा के वालिद घर में गए, अपनी ज़ौजा से कहा, जब अपनी ज़ौजा से कहा तो कहा कि हम अपनी दुख्तर से ज़रूर पूछेंगे। वो दुख्तर जिन्हें ख्वाब के अंदर पहले से ही तालीम हो चुकी थी कि तुमने ऐसा काम करना है कि तुम करबला के अंदर जाने वालों की खादिमा बनोगी, करबला में जाने वाली सैयदजादियों की चादर की मुहाफिज की माँ बनोगी। लिहाजा वो पहले से ही तैयार थीं। उन्होंने हाँ की और जनाब फातिमा बिन्त हिज़ाम अपने बाबा के आगे शर्म से इकरार किया और जनाब हिज़ाम ने आकर अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को हाँ कहा। शादी बरगुज़ार हुई। 25 हिजरी को जनाबे अब्बास की दुनिया में आमद हुई। अब जनाबे अब्बास की जो दुनिया में आमद हुई है, बीबी उम्मुल बनीन अपनी माँ से सुन चुकी थी। माँ ने चंद वसीयतें की थीं बीबी जनाब सानी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को। कहा था, ऐ ज़ैनब ये चंद कुर्ते दे रही हूँ, ये मेरे बेटे को पहनाइएगा, मेरे बेटे को पहनाइएगा। कहा, अम्मा आपके बेटे तो दुनिया में आ चुके हैं, कौन सा बेटा है? कहा, वो फातिमा किलाबिया के बतन से मेरा बेटा होगा अब्बास। ये अब्बास को आपने पैरहन पहनाने हैं। कहा, अम्मा इतनी ताकीद किस लिए? बीबी को कहती हैं। फरमाया, ए ज़ैनब तुम शाम जाओगी तो तुम्हें दरबारों में जाना होगा। ए ज़ैनब तुम्हें करबला जाना होगा। ए ज़ैनब तुम्हें तैयारी करनी है, आज से ही अपनी तैयारी शुरू कर लो। ए ज़ैनब जब से मैं दरबार से होकर आई हूँ ना, मुझे यकीन हो गया है तेरी भी चादर छीनी जाएगी, तुझे भी रसन बस्ता किया जाएगा। ए ज़ैनब मैं दरबार में ऐसा मंजर देख कर आई हूँ कि मैं अली असगर के गले पे तीर लगता देख कर आई हूँ। ए ज़ैनब मैं दरबार के अंदर वो हालत देख आई हूँ कि मुझे तेरी चादर बचती नजर नहीं आती। कहा, अम्मा मैं कैसे जीऊंगी चादर बिना? कहा, तेरा भाई अब्बास आएगा दुनिया में, वो तेरी चादर का मुहाफिज होगा। जब जनाबे अब्बास दुनिया में तशरीफ लाए, बीबी ज़ैनब सानी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जल्दी से गई। देखा भैया चादर का मुहाफिज हिजाब ज़ैनब दुनिया में तशरीफ ले आए हैं। बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा की गोद में जनाबे मौला अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम को देखा। कहने लगी, भैया ऐसा होना चाहिए जो चादर का मुहाफिज हो। देखती रही, सर को देखा, आंखों को देखा, हाथों को देखा। मेरे मौला अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के जब बाजुओं को देखा तो आंखों में आंसू आ गए। यकीन हो गया कि मेरा भैया मेरी चादर का मुहाफिज होगा, हिजाब ज़ैनब करार पाएगा अब्बास। जनाब ज़ैनब ने कुर्ते पहनाए और उस दिन से अपने आप में मुतमईन हो गई। जब भी कोई बोलता कहती, अब्बास मेरा भाई है,
عباس میرا بھائی ہے، ہم کربلا کے سپہ سالار کو ساتھ رکھتے ہیں، اور تربیت بی بی ام البنین کے بیٹے جناب مولا عباس علمدار علیہ السلام کی جناب ثانی زہرا سلام اللہ علیہ نے شروع کر دی۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے تیر اندازی و تلوار سے چلانا سکھایا۔ ہاں، مولا عباس علمدار علیہ السلام ابھی 13 سال کے ہی تھے کہ امیر المومنین علیہ السلام دیکھ کر خوش ہوا کرتے تھے، اور بار بار جناب امام حسین علیہ السلام کو دیکھ کر خوش ہوا کرتے تھے کہ سپہ سالار ایسا ہے کہ میرے بھائی کے لیے ڈھارس کا سبب بنے گا۔ امام حسین علیہ السلام کو بہت پیاس لگا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام جناب امیر المومنین علیہ السلام مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، خطبہ دے رہے تھے، پانی مانگا کمبر سے جو پانی مانگا، جناب عباس تیز قدموں سے گئے، تیزی سے چلتے ہوئے گئے۔ اس سے پہلے کہ دل میں خیال کیا ہے کہ کمبر کے پہنچنے سے پہلے میں اپنے بابا کو پانی پہنچا دوں، جناب کمبر کے پہنچنے سے پہلے سر پہ کاسا رکھا ہوا تھا، پانی لے کر جو پہنچے تو جناب عباس علمدار علیہ السلام کے چہرے کے اوپر پانی آ گیا تھا اور دونوں بازو بھیگ گئے تھے۔ میرے مولا عباس علمدار علیہ السلام کو دیکھا، امیر المومنین علیہ السلام نے آنکھوں میں آنسو آ گئے، زور سے گریہ شروع کیا۔ محفل میں موجود لوگوں نے بھی گریہ شروع کر دیا۔ کہا مولا کیا ہوا ایسا کیا ہوا؟ کہا میں ایک منظر یاد کرنے لگا تھا۔ کہا مولا ایسا کون سا منظر ہے جس نے آپ کو ایسے گریہ میں مبتلا کر دیا؟ کہا جس طریقے سے اے عباس آج تم پانی لے کر آئے ہو، تمہارے بازو بھیگ گئے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کربلا کے میدان کے اندر تم پانی لینے کے لیے جا رہے ہو اور میرے حسین کے سقا قرار پائے ہو، تمہارے بازو کٹ گئے ہیں۔ محفل میں خوب کوہرام ہوا، گریہ و بکا ہوا، امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی۔ ہاں، امیر المومنین علیہ السلام کی جنگ صفین میں مولا عباس علمدار علیہ السلام نے جب دریا پہ قبضہ کیا نا، اس وقت بھی میرے مولا نے بڑا گریہ فرمایا ہے۔ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کی وفا اور اطاعت شعاری اور محبت اور عنایت اتنی تھی اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے پر کہ اپنے بیٹے کے اندر تمام وہ صفات جو مرد ہونے کی حیثیت سے ایک ماں نہیں انجام دے سکتی، بیٹے کے ذریعے سے خدمت کی تربیت کرائی، بیٹے کو ایسی تربیت کی کہ بیٹا مرد ہونے کی حیثیت سے اس خانوادے کی خدمت کر سکے۔ اب میرے امام حسین علیہ السلام جب بھی پانی مانگتے ہیں، میرے مولا عباس علیہ السلام پہلے پانی لے کر آ جاتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حد یہ تھی کہ مدینے کے اندر مولا عباس علمدار علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کی اس انداز میں خدمت کی کہ کوئی خادم بھی نہیں کر سکتا ہے، سگے بھائی لیکن خدمت ایسی کرتے ہیں، شاید کربلا کی تاریخ رقم کر رہے ہیں، کربلا کے لیے اطاعت شعاری کا ایسا درس ماں کی گود سے پایا تھا کہ بچہ تیار ہو گیا ہے۔ ہاں عزیزو، وقت تو ویسے ہی کم ہوتا ہے، اہل بیت علیہ السلام کے ذکر کے لیے پڑھنا بہت کچھ چاہتا تھا۔ ہاں عزیزو، رخصتی ہوئی کربلا کے لیے مدینے سے، یہ بی بی ام البنین لے کر جناب رسول خدا کے مزار پر آ گئیں۔ کہا بیٹا کہیں ایسا تو نہیں ہوگا نا؟ مزار پہ ہاتھ رکھایا اور بیٹے سے کہا بیٹا مزار پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاؤ۔ اتنی تربیت کے باوجود کہا اے بیٹا کہیں زینب کو تنہا تو چھوڑ کر نہیں چلے جاؤ گے، حسین کو تنہا چھوڑ کر تو نہیں چلے جاؤ گے، کیونکہ میں نے حسین کے منہ سے سنا ہے کہ ہم سب مار دیے جائیں گے، یہ بیویاں بے ردا کر دی جائیں گی۔ اے عباس تم نے آخری دم تک ساتھ دینا ہے۔ مولا عباس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کر کہتے ہیں اماں کوئی میری وفا کے اندر شک ہے آپ کو؟
میری وفا کے اندر کوئی کمی دیکھی ہے آپ نے؟ عباس اگر کہو تو یہیں پہ اپنی گردن کو تن سے جدا کر دے۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے، آنسو پوچھ کے کہا بیٹا اب خوش خوش اپنے مولا کے ساتھ جاؤ۔ میرے مولا عباس نے وہ وفا کی کہ کربلا کے اندر تاریخ رقم کر دی۔ کوئی اور ہو نہ ہو، میرے مولا عباس نے ایسی تاریخ رقم کی، جب بشیر بن حزلم واپس آیا اعلان کیا اے مدینے والو تمہارے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں بچا، مدینے کے سارے سید و سردار مارے گئے۔ دیکھا بشیر نے کہ ایک خاتون ہے، ان کی پشت کے اوپر، ان کے کندھے کے اوپر جناب عباس کا بیٹا ہے۔ جناب عباس کے بیٹے کو لیے ہوئے ایک خاتون جو آگے بڑھی کہتی ہے اے بشیر بتا میرے حسین کا کیا حال ہے؟ یہ جاہ و جلال، یہ رتبہ دیکھ کر گھبرا گیا، کہنے لگا آپ کون ہے بی بی؟ کہتی ہے میں فاطمہ کلابیہ ہوں، مجھے ام البنین کہا جاتا ہے، سننا تھا کہ کچھ اور بتائیں یا نہ بتائیں۔ آگے بڑھ کے کہتے ہیں اے بی بی آپ حسین کا پوچھتی ہیں، آپ کے 4 بیٹے ہیں۔ اے بی بی آپ کے 4 بیٹے ہیں، آپ کے جعفر کا پرسہ ہو آپ کو؟ کہا جعفر میرے مولا کے اوپر قربان ہو جائے تو مجھے میرے حسین کا بتا۔ کہتے ہیں آپ کو اون کا پرسہ ہو؟ کہا تو میرے حسین کا بتا۔ کہتے ہیں اے بی بی آپ کو عبداللہ کا پرسہ ہو؟ کہا میرے حسین کا بتا۔ کہا بی بی آپ کو آپ کے عباس کا پرسہ ہو؟ اس بات کا سننا تھا۔ ایک مرتبہ خاموش ہوئی، خاموش ہو کے کہا اے بشیر تو نے میرے دل کی رگیں کاٹ کے رکھ دی ہیں، تو نے میرے دل کی رگیں کاٹ دی، بتا میرے حسین کا کیا حال ہے؟ کہتے ہیں حسین کربلا کے اندر مارے گئے، کربلا کے اندر حسین کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے گئے، عباس شہید ہو گئے، عباس تیرے مولا کے اوپر قربان ہو گئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔